میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی بنیاد جو ہے اسلام پر ہے، اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے بلکہ ان کو ہر طرح سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، یہ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دل خون کے عنصر ہوتا ہے اور نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو ہمارے اندر خون دوڑ رہا ہے وہ شاید جم سا گیا ہے، اور ہمیں اپنا آپ جو ہے وہ مردہ محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس مردہ معاشرے میں موجود ہیں کہ جہاں پر آئے دن کسی نہ کسی بیٹی کو، کسی نہ کسی ماں کو، کسی نہ کسی بہن کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وحشت اور درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ حادثہ ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو ہم آواز اٹھائیں گے، یہ درد ہمیں اپنے جسم میں محسوس ہوگا تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ ادروائز ہم کوشش کرتے ہیں کہ نظر بچا کے تو اپنے کسی کام میں مصروف ہو جائیں۔ ہمیشہ ہر طرح سے ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ابھی حال میں یہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے جو علاقے کشمور میں جو واقعہ رونما ہوا، جب آپ اس واقعے کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اپنے اس دکھ اور تکلیف کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایک تبسم نامی خاتون جو ہے، جو کہ ایک ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اور اس کو یہ لالچ دیا گیا کہ تمہیں 40,000 روپے تنخواہ جو ہے وہ تمہیں دی جائے گی، اور تمہارا کام صرف یہ ہوگا کہ تم نے وہاں پر پرس چیک کیا کرنے ہیں۔ یہ جھانسا دے کر اس کو وہاں پر لے جایا گیا۔ اب وہ خاتون جو ہے، جیسے کہ عام طور پر ہر انسان کو یہ لالچ ہوتی ہے، یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ بہتر مواقع ملیں اور وہ زندگی میں بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ اسی ایک احساس کے ساتھ، اسی ایک خواہش کے ساتھ وہ خاتون اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے ساتھ وہ بدنصیب 4 سالہ بچی بھی تھی کہ جس کے اوپر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عورت جب اپنی بچی کے ساتھ وہاں پر پہنچی، اور جس طرح سے اس کو مسلسل 3 دن تک اس کی بچی کے سامنے جو ہے وہ ریپ کیا جاتا رہا، زیادتی کی جاتی رہی، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کہا گیا کہ وہ جائے اور جا کر اور لڑکیوں کو لے کے آئے، اور جب اس کو وہاں سے زبردستی بھیجا گیا اور اس کی بچی کو وہاں پر رکھ لیا گیا، یہ کہہ کے کہ جب تک تم کسی اور بچی کو نہیں لے کے آؤ گی تب تک تمہاری بیٹی جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں کس کرب کے ساتھ، وہ عورت جو کہ پہلے خود اذیت کا شکار ہوتی رہی ہے، وہ کس حالت میں وہاں سے، کس دل کے ساتھ اپنی بیٹی کو وہاں پر چھوڑ کے گئی ہوگی، کیونکہ ماں تو ایک لمحے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتی۔ اور جب اس کو پتا ہو کہ وہاں پر جو درندے ہیں، جو وحشی اور جانور ہیں، جو انسان نہیں ہیں، جو ان کتوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ جو شاید کچھ خیال کر جائیں، لیکن وہ ان کتوں سے بھی، ان جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں میں اپنی اس ننھی منی بچی کو چھوڑ کر جاتی ہے اس آس پہ کہ شاید وہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کو بچا سکے۔ جب وہ واپس پہنچتی ہے تو میں سلام پیش کرتی ہوں اس پولیس کو کہ جس نے واقعتاً حق ادا کیا اور اس عورت کا ساتھ دیا، اور اس عورت کو جب اس نے جا کے ہمت کر کے اس نے پولیس کو بتایا، وہ لوگ اس کو ساتھ لے کے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس بچی کو بھی بازیاب کروایا، ان مجرموں کو بھی پکڑا۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پر جو ایک پولیس آفیسر تھا، اس نے اپنی بیٹی جو ہے، اپنی بیٹی کو، اپنی سگی بیٹی کو اس عورت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہاں پر پہنچ کر اس گروہ کو پکڑ سکے۔ اور جب وہ اس بچی کو بازیاب کروایا گیا تو اس وقت جو اس کی حالت تھی، کس طرح سے اس بچی کے دانت تک توڑے گئے، اس کو مارا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہی، اور جس معصومانہ انداز میں اس بچی سے جب پوچھا گیا اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس کے کس جسم کے کس حصے پر انہوں نے زیادتی کی ہے، اس معصومانہ انداز کو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا انسان کہ جو واقعتاً اندر سے زندہ ہے، جس کی روح زندہ ہے، جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ میرا خیال ہے آواز اٹھائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور یہاں پر اب سب سے زیادہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے، یہ وہ بچی صرف ایک بچی نہیں ہے، یہ بچی جو ہے پورے پاکستان کی بیٹیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ میں سوال کرتی ہوں ان تمام
سیاستدانوں سے، ریاست کے حکمرانوں سے کہ کیا یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کے خاندان میں یہ بات ہوئی ہوتی، ہمارے صدر مملکت جو ہے ان کے گھر میں یہ سانحہ رونما ہوا ہوتا، یا کسی بھی ایم پی ایم این اے کے گھر یہ حادثہ رونما ہوا ہوتا، تو کیا وہ اسی طرح سے خاموش رہتے؟ کیا جو بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے ایرسٹوکریٹک کلاس ہے کہ جو اپنی اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، جن کے اپنے بچے یہاں پر نہیں ہوتے ہیں اور ان کو بیرون ممالک بھیج دیا جاتا ہے، کہ اگر ان کی کسی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو کیا وہ خاموش رہتے؟ کیا جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی بھی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، کہیں پر توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے یا کچھ اور زیادتی ہوتی ہے، تو تمام میڈیا والے جو ہیں سیاہ پٹیاں باندھ کے نمودار ہو جاتے ہیں؟ تو کیا جب ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ایسے تار تار کی جاتی ہیں، ان ننھے منھے پھولوں کو روندا جاتا ہے، کچلا جاتا ہے، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا تھا کہ ہم بھی بازوں پر پٹیاں باندھ کر، سیاہ پٹیاں باندھ کر تو سب اکٹھے ہو جاتے، پوری جو قوم ہے وہ یک زبان ہو جاتی اور یہ عہد کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب کم از کم ہمیں اس بات کو روکنا ہے، ہمیں مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دینی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام علاقوں، تمام پوری دنیا میں جو ریپ کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ چاہے آپ یورپین کنٹریز لے لیں، چاہے آپ دوسرے ممالک لے لیں، لیکن یہ پلی لے لینا، یہ بہانہ بنا لینا کہ باقی ممالک میں بھی ہوتے ہیں لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں، یا پھر لوگ یہ جو مرد ہیں وہ خاص طور پر یہ بھی بات کہتے ہیں کہ جی عورت کا لباس ایسا ہوتا ہے، عورت جو ہے وہ اس کی اپنا رنگ ڈھنگ ایسا ہے، وہ مغرب کی تقلید کرتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کون سی بچی جو ہے 5 یا 6 سال کی بچی جو ہے وہ کون سا ایسی بے لباسی کر دیتی ہے، یا 6 ماہ کی سال کی بچی جو ہے وہ کون سی ایسی بے لباسی کر دیتی ہے؟ یعنی عورت جو ہے اس کی عزت کو مشروط کر دیا گیا ہے مختلف باتوں کے ساتھ، وہ فلاں فلاں کام کرے گی تو اس کی عزت ہوگی، وہ یہ کام نہیں کرے گی تو اس کی عزت نہیں ہوگی۔ اپنے گھر کی بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سگے رشتہ دار جو ہیں وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت جو ہے نا وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کو آپ انسان تو کہنا دور کی بات ہے، میں تو کہوں گی وہ جانوروں کے درجے سے بھی نیچے ہیں۔ تو یہاں پر ریاست کو آگے آنے کی ضرورت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ میں پھر کہوں گی کہ ریاست کسی جگہ پر بھی کسی قومی عمارت پر ہمارے پرچم کو سرنگوں نہیں کیا گیا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایسے کیسز ہوتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ہی ہمارے وزیر اعظم صاحب کے جو ہے وہ زبان لڑکھڑائی، نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہ ان کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی، نہ کسی وزیر کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی، کسی کی آنکھوں میں کوئی آنسو، کوئی 2 لفظ جو ہے وہ ایسے نہیں نکلے کہ جس سے ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ ہاں ہم سب اکٹھے ہیں اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں۔ انتہائی قابل افسوس اور شرمناک مقام ہے ہمارے لیے۔ میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اس وقت یہ ڈیسیژن لینا ہے، یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے متحد ہو کر ان کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھانا ہے، چونکہ ریاست تو ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ ایسا طریقہ کار اپنا لیں کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں۔ اور ایک اور بات کہوں گی کہ میرا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ سارے مرد غلط ہیں یا اس میں کوئی مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، یہ بات ہے ہماری ننھی منھی بچیوں اور بچوں کی زندگیوں کو بچانے کی۔ تھینک یو ویری مچ۔